अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला के खास बंदे कौन हैं और खास बंदों से क्या मुराद होती है। क्या सिर्फ नेकी करने वाले लोग ही अल्लाह ताला के खास बंदे होते हैं और खास बंदों को अल्लाह ताला की तरफ से कुछ खास इनामात भी मिलते हैं, या फिर कोई गुनाहगार बंदा भी अल्लाह ताला का खास बंदा बन सकता है? तो उसके लिए क्या तरीके हैं? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस्लाम में खास बंदे से मुराद उन लोगों से है जो अल्लाह के करीबी और पसंदीदा बंदे हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की इबादत में मुखलिस है, जो उसके हुक्मों को बेहतरीन तरीके से बजा लाते हैं और अपनी ज़िंदगी को उस तरतीब में गुजारते हैं जो अल्लाह को पसंद है। खास बंदे वो है जो दुनिया के लालच से दूर और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है। उनके दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत दोनों शामिल होते हैं, जो उन्हें हर बुरे आमाल और गलत रास्ते से रोकते हैं। अल्लाह के करीब होने का मतलब ये नहीं कि बस ज़ुबान से इजहार किया जाए, बल्कि अपने आमाल, नीयत और ज़िंदगी के हर पहलू को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाना होता है। ये वो लोग होते हैं जो हर हालत में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, जो उसके शुक्रगुज़ार हैं और जो उसकी तरफ से आने वाली किसी भी मुसीबत को सब्र के साथ बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो अपने रब के हुक्म पर चले और उसका हुक्म मानने में किसी किस्म की कमी ना रखे। अगर किसी के जहन में आए कि खास बंदा बनने की कोशिश क्यों करनी चाहिए, तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि हर मुसलमान का मकसद ये होना चाहिए कि वो अपने रब को राज़ी करने वाले आमाल करे और उसकी करीबी बंदों में शामिल हो। अल्लाह का पसंदीदा और ख़ास बंदों को अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास इनाम और बरकतें भी मिलती है, जो दुनिया और आखिरत दोनों में उनके लिए फ़ायदा मंद होती है। ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ अपने आमाल से अल्लाह को राज़ी करते हैं, बल्कि अपने साथ दूसरों के लिए भी नेकी और रहमत का ज़रिया बनते हैं। आज के इस वीडियो का मकसद ये है कि हम इन खूबियों और आमाल पर रोशनी डालेंगे जो अल्लाह के करीबी बंदे बनाने के लिए ज़रूरी है। हम देखेंगे कि कैसे इन सिफ़त को अपने अंदर पैदा करके और अपने आमाल को बेहतर बना के हम भी अल्लाह के ख़ास बंदे बन सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में कुछ ख़ास खूबियाँ भी होती हैं। हम ये देखेंगे कि क्या ये खूबियाँ हम में हैं? अगर नहीं, तो हमें अपनी ज़िंदगी में इन खूबियों को खुद के अंदर पैदा करना चाहिए। पहला है ईमान, यानी अल्लाह पर मज़बूत एतमाद। ईमान यानी अल्लाह पर भरोसा और उसकी हुकूमत पर यकीन। अल्लाह के ख़ास बंदों का ईमान इतना मज़बूत होता है कि वो हर हालात में अपने रब अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका ईमान ना सिर्फ़ ज़िंदगी के आसान लम्हों में, बल्कि मुश्किल वक़्त में भी ईमान दुरुस्त होता है। चाहे वो सेहत हो, मालो-दौलत हो या कोई पर्सनल मुश्किलात हो। अल्लाह के ख़ास बंदे हमेशा अपने रब पर यकीन करते हैं और उनके फ़ैसले पर रज़ामंद होते हैं। अल्लाह की तकदीर पर पूरा ईमान होना, हर मुश्किल वक़्त में उसकी मदद का इंतज़ार करना और उसका शुक्र अदा करना उनका फ़र्ज़ है। दूसरा है तवक्कुल, यानी ट्रस्ट इन अल्लाह, हर काम में अल्लाह पर भरोसा। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना और हर काम में उस पर भरोसा करना। अल्लाह के ख़ास बंदे अपने हर काम में अपने मेहनत और कोशिश के बाद अपने दिल को उसकी मदद पर रखते हैं। वो जानते हैं कि जो हो रहा है, वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है और जो कुछ ना हो रहा हो, उसमें भी अल्लाह की हिकमत होती है। तवक्कुल के साथ अपने काम को पूरा करना और उसके बाद उसके हासिल पर अपनी खुशी और गम को अल्लाह के हाथ में देना, ये अल्लाह के ख़ास बंदों की पहचान है। तीसरा है सब्र, जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्र यानी सब्र करना एक अहम सिफ़त है जो अल्लाह के ख़ास बंदों में होता है। अल्लाह के ख़ास बंदे अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किलात और मुसीबत का सामना सब्र और तहम्मुल के से करते हैं। वो खुद को सब्र से रख कर अल्लाह से मदद की दुआ करते हैं और ये समझते हैं कि हर मुश्किल वक़्त के बाद आसानी ज़रूर आती है। सब्र का मतलब सिर्फ़ मुसीबत में चुप रहना नहीं, बल्कि अपने दिल को बेचैनी से बचाना और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुज़ारना है, क्योंकि उन्हें इस बात पर पूरा यकीन होता है कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फ़रमाया है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। शुक्र यानी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह के ख़ास बंदों की एक और ख़ासियत होती है, वो हर हालात में, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, अपने रब का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। उन्हें ये पता होता है कि अल्लाह की तरफ से हर नियामत एक बेहद अहम है और हर मुसीबत एक इम्तिहान है, जिसमें उनका सब्र और ईमान बढ़ रहा होता है। अल्लाह के ख़ास बंदे अल्लाह का शुक्रिया अदा सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के आसान पहलुओं में नहीं, बल्कि अपने दुखों में और मुश्किलात में भी करते हैं। इख़लास, शुक्र के साथ इख़लास का होना भी बेहद ज़रूरी है। इख़लास का मतलब है अपने अमाल को सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करना, बिना किसी दूसरे के लिए या अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना।
اللہ کے خاص بندے اپنے ہر اعمال کو اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ وہ اپنے اعمالوں کو نہ اپنی فیملی، نہ عزت، نہ مال و دولت، نہ شہرت کے لیے کرتے ہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہی ان کے دنیا میں آنے کا بھی مقصد بن جاتا ہے۔ چھٹا ہے تقوی۔ تقوی یعنی اللہ سے ڈر اور اس کے حکموں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے خاص بندوں کی ایک اور عظیم صفت ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اپنے دل اور زندگی کو ہر برے کام سے صاف رکھنا اور اللہ کی رضا کے مطابق جینا۔ وہ اپنی زندگی میں ہر کام، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے حکم اور تقوی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تقوی کا اصل مطلب ہے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم پر اعمال کرنا اور اس سے دور رہنا جو اللہ نے منع کیا ہو۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو اپناتے ہیں، اپنے دل کو صبر، شکر، اخلاص اور تقوی سے روشن کرتے ہیں، اور ہر کام میں اپنے رب پر ایمان اور توکل رکھتے ہیں۔ ان کوالٹیز کو اپنے اندر ڈیولپ کر کے ہم بھی اللہ کے خاص بندے بن سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک بہترین اور مبارک راستے پر ڈال سکتے ہیں، انشاءاللہ۔ ان سب کوالٹیز کے علاوہ کچھ ایسے خاص کام بھی ہیں، یعنی اعمال جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کے لیے کرنے ہوتے ہیں، جیسے دن میں 5 وقت کی صلاح یعنی نماز ادا کرنا۔ اس کے علاوہ نفلی نمازوں کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا روپ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے خاص بندے اپنی زندگی میں نماز کو بے حد اہم سمجھتے ہیں، اور وہ صرف فرض نمازوں میں ہی نہیں بلکہ نفلی نمازوں میں بھی خود کو مصروف رکھتے ہیں۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو رات کے اندھیرے میں، جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، رب کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ کے خاص بندوں کا ایک بہترین عملیات ہے جو ان کے تقوی اور اخلاص کو درست کرتا ہے۔ ان سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے مخلص دعائیں کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، خدا کی راہ میں اپنی مال و دولت خرچ کرنا یعنی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات عطا کرنا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دوسروں کو معاف کرنے والے بندے کو بھی پسند فرماتا ہے، تو ہمیں اپنا دل بڑا رکھتے ہوئے دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی انسانیت کی خدمت کرنے والا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسے کئی رول ماڈلز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو اپنی زندگی سے ہمیں کئی اہم سبق دیتے ہیں، جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق۔ اللہ کے خاص بندے بننے کی بات کریں تو سب سے پہلا اور سب سے اہم رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو سب سے اعلیٰ اصول اور صفت سے نوازا۔ حضرت محمد اپنی زندگی میں اللہ کے خاص بندے ہونے کا بہترین نمونہ تھے، اور آج بھی ہے۔ انہوں نے اپنے اعمال اور اخلاق سے دنیا کو دکھلایا کہ اللہ کا خاص بندہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ ان کا ایمان، صبر، توکل، اخلاص اور تقویٰ سب کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت محمد نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے رب سے توکل اور ایمان کو کم نہیں ہونے دیا، چاہے وہ مکہ میں ظلم ہو یا مدینہ میں جنگ۔ ان کا صبر اور شکر بھی انمول تھے۔ انہوں نے کبھی بھی خود کو دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں بدلا اور ہر اعمال میں اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے اصول اور دین پر عملاً لاگو کیا۔ ان کا اخلاص اور دعاؤں میں وہ سچائی تھی جو اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ان کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک روشنی کا منظر ہے، جس سے ہم اپنی زندگی میں اللہ کے قریب ہونے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں۔ حضرت محمد کے ساتھ جو لوگ اپنے دین میں اپنے جینے کی وجہ بن گئے، وہ صحابہ تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسے عظیم شخصیت اللہ کے خاص بندے ہونے کا بہترین مثال ہے۔ ان صحاباؤں کی زندگی میں اللہ کی رضا اور اخلاص کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ کی زندگی میں بھی اللہ کے خاص بندے ہونے کی سب سے اہم نشانی تھی ان کا علم، ان کا اخلاص اور ان کی تقویٰ۔ حضرت عائشہ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے علم اور عبادت کے ذریعے اسلام کو عظمت دی اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے جیا۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی زندگی دنیا اور آخرت میں کچھ الگ ہی ہوتی ہے، جیسے اللہ کی برکت اور رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے تو اللہ اپنے ان بندوں کو اپنی رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ اللہ اپنے قریبی بندوں کو ہر قسم کی سکون اور امان سے نوازتا ہے۔ ان کے دل میں ایک ایسی سکون ہوتا ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کے خاص بندے ہر مشکل میں اپنے رب سے امید رکھتے ہیں اور ان کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ انہیں ہمیشہ اپنی رحمت سے گرفتار رکھے گا۔ اللہ کے خاص بندوں کی سب سے بڑی دولت ہے ان کا دل کا سکون اور دماغی ٹھنڈک۔ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کے لیے جیتا ہے تو اس کے اندر سے ایک خوشی ملتی ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس سکون کی وجہ سے وہ مشکلات کو آسانی سے جھیل لیتا ہے۔ اللہ کی عبادت، دعا اور ذکر اس کے دل کو
پرسکون کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کا خاص بندہ بنتا ہے تو اللہ کی برکت اس کی زندگی کے ہر پہلو میں جھلکتی ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو ہر جگہ اپنی برکت اور فضیلت سے نوازتا ہے۔ ان کی زندگی میں برکت کا اثر ان کے ہر فیصلے، ہر کام اور ہر تجاویز پر ہوتا ہے۔ ان کا مال، ان کا وقت، ان کا علم اور ان کی عبادت سب میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے خاص بندے کا سوسائٹی اور ان کے آس پاس کے لوگوں پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کے راستے میں اپنے جینے کا طریقہ بدلتا ہے تو اس کا اثر اس کے پریوار، دوستوں اور سوسائٹی پر بھی پڑتا ہے۔ ان کا ایمان اور توکل انہیں ایک ایسی شخصیت بناتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی روشنی کا منظر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ان میں کچھ خاص صفت ہوتی ہے جو انہیں اللہ کے قریب لاتی ہے، جیسے ایمان، صبر، اخلاص، توکل اور تقوی۔ ان کوالٹیز کو اپنی زندگی میں اپنانا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کی یاد، عبادت اور اچھی عادتوں کو شامل کرتے ہیں تو ہم اس کے قریب جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، نماز اور صدقہ اور خیرات دینا ہمیں نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ ہماری زندگی کو بھی برکت سے بھر دیتا ہے۔ ہماری عبادت میں استقامت اور صبر اللہ کی رحمت کو ہم تک پہنچاتا ہے اور ہمیں اپنے راستے پر صحیح اور مضبوط رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اپنے اعمال میں سدھار کرتے ہیں اور اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہمیشہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ اپنے بندے کو دل کو روشنی اور سکون سے بھر دے گا اور ہماری زندگی میں برکت ڈال دے گا۔ آپ کو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے ہر دن کوشش کرتے رہنا ہے۔ ہر مشکلات، ہر پریشانی اور ہر چھوٹی سی بات کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے سمجھنا ہے۔ اللہ کا ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے اپنے قریب بنانے کی سنسیئرٹی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم جاتا ہوں۔ ماشاء اللہ، جب اتنا محبت کرنے والا ہمارا رب ہے تو ہم اس کے قریب بھلا کیوں نہ جائیں، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے قریبی بن جائیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں۔ اگر آپ اپنے اعمال میں بہتری لاتے ہیں اور اللہ کی رضا میں رکھتے ہیں تو اللہ اپنے خاص بندہ ضرور بنائے گا۔ اس سفر میں اللہ کی رحمت اور گائیڈنس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ تو آج سے ہی اپنی زندگی میں ان کوالٹیز کو اپنا کر اپنے اعمال میں سدھار لاتے ہوئے اور اللہ کے قریب ہونے کا سفر شروع کیجیے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ آمین۔